جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی جنگی تیاریوں کی، اور خاص طور پر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رافیل طیارے اس کو دیے گئے، اس پہ پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ لیکن ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بڑے سنیریو جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ چین، آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس اب کچھ شاید چین کے علاوہ آپشن نہیں ہے اور پاکستان کو جانا چاہیے اس کیمپ کے اندر، کہ ہماری تمام تر مشکلات کا مداوع جو ہے اس وقت چین کے پاس ہے۔ صاحب دیکھیں، لیکن سارے سنیرو میں انڈیا کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ دیکھیں، عرض کرتا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو کل ہم نے بات کی تھی کمیونسٹ چائنا اینڈ دا فری ورلڈ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنے بڑے عرصے کے بعد، تقریباً 72-73 سال کے بعد دنیا جو ہے نا وہ کولڈ وار سے وہ مین وار پہ آ گئی ہے۔ اچھا، پہلے کولڈ وار چلتی تھی تو چلا جاتا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جس وقت کینیڈی 1962 میں ورس آیا تھا، کینیڈی کو بڑا جارے قسم کا، بڑا ان کا پاپولر صدر تھا، تو U2 طیارہ ہوتا تھا ایک امریکہ کا، وہ جس جاسوسی طیارہ تھا۔ یہ U2 طیارہ وہی تھا جب بڑا بیر کے اڈے سے اڑا تھا اور رشیا کے ادھر سے گھومتا ہوا آیا تھا، تو رشیا نے اس کو گرا دیا تھا اور ساتھ انہوں نے بڑا بیر پہ نشان لگا دیا تھا پاکستان کے کہ یہ ہم اس کو اڑا دیں گے اس اڈے کو، اور پاکستان چونکہ اس وقت امریکن کیمپ میں تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب کیمپ میں ہو تو واضح ہوں، کھل کیوں، آپ اس ٹائم آ گیا کہ آپ کو کیمپ میں وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو اس نے جو بیسیکلی نکسن سینٹر کے اوپر جا کے اس نے تقریر کی ہے، اسی نکسن سینٹر کے اوپر، تو نکسن نے امریکہ کو اس کولڈ وار سے نکالنے کی بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، کمال بات ہے اس نے۔ اچھا، اس نے وہاں جا کے کہا ہے کہ ہم اب ہم کھل کے جنگ کریں گے، کیونکہ یہ اب مفادات کی ایسی جنگ ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے چین کو نہ روکا تو یہ دنیا ساری کی ساری چین کے غلام ہو جائے گی۔ اور آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے انہوں نے نکالا تھا کہ چین جو ہے ایک اگریسو یوز کر رہا ہے اپنے پیسے کا، اور وہ ان لوگوں کو ایک ان کی بانڈیج بنا رہا ہے، پیسہ لیا اور جگہ لے لی۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی تھی، سری لنکا کی مثال دی تھی، اس کا انہوں نے وہ لے لیا ہے، کیا نام ہے، اپنا پورٹ لے لی ہے۔ پھر تاجکستان کی مثال دی تھی کہ وہاں پیسے انویسٹ کیے تو وہاں علاقہ لے لیا، ایک صوبہ پورا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لے لیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس وار کے اندر، اب امریکہ کا الائی کون ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں بڑے مزے کی۔ اگر گجرات میں چودھری زورلائی اور نوابزادے آپس میں لڑتے ہیں، یا پگا والے اور نواب چودھری زورلائی لڑتے ہیں، تو اگر نوابزادے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو چودھری زورلائی پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتا، ساری زندگی نہیں جا سکتا، وہ مقابلے پہ آئے گا، دوسری پارٹی میں جائے گا۔ ایگزیکٹلی دنیا کی پالیٹکس بھی یہی ہے۔ اگر انڈیا اس وقت امریکہ لابی میں ہے تو آپ امریکہ لابی میں نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں یہ فیکٹو سے مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری لابیز ابھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو نہ چھیڑو، اور امریکہ کا ہاتھ ابھی تک ہاتھ پکڑے۔ وہ لابیز وہ ہیں جو پاکستان کے مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد کو، مثلا میرا بیٹا امریکہ میں نوکری کر رہا ہے، میری جناب سٹیکس ادھر ہے، بچے کی اس وقت وہاں پر جو کیا نام ہے، اس کی اپنا اس کی داخلہ ہو چکا ہوا ہے، اس نے فلاں اسکالرشپ لے لیا ہوا ہے، وہ انگلینڈ جائے گا، امریکہ چلا گیا تو فرانس بھی ہمارے سے چلا جائے گا، امریکہ چلا گیا تو پورا نیٹو چلا جائے گا، ہمارے لوگ کہاں جائیں گے، ہماری ریمیٹنسز کہاں، ساری ذاتی ہمارے اسکالرشپ، ہمارے وزٹس، یہ ذاتی قسم کے وہ ڈیسیژنز ہیں۔ چین میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جتنے ملا کے یورپ میں اسکالرشپ دی جاتے ہیں اتنے ایک چین اکیلا دیتا ہے۔ آپ زیادہ بیجنگ یونیورسٹی، وہان چلے جائیں، بیجنگ یونیورسٹی جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ شنگھائی میں چلے جائیں، آپ کے اسکالرشپ پہ ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ اور چین کی یونیورسٹی کوئی چھوٹی ہے نہیں کہ بیجنگ فرسٹ 5 یونیورسٹیز میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت دنیا میں سب سے چیپسٹ ریٹ کے اوپر پاکستان میں انویسٹمنٹ صحیح ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کا بندہ جو ہے وہ اس نے بارڈر کراس کرنے آپ کی طرف آ جانا۔ امریکہ کی تو مدد جو آتے دیکھیں نا، اس نے نکسن اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بحری بیڑے کو کہا کہ آپ موو کر جاؤ، اور کب کہا؟ اس نے 13 دسمبر کو، اسی طرح کا اس کا بحری بیڑے میں پہنچے 20 دن لگتے ہیں کم از کم، اتنے میں بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ انڈیا نے تو اس کی یوں وہاں سے آنا تھا نا، اور رشین سپورٹ اس کو شامل تھی۔
تو اس وقت جو پہلے دن لوگ کہتے تھے کہ لیاقت علی خان نے ایک ڈیسیژن غلط لے لیا تھا امریکہ کے ساتھ جانے کا اور امریکہ کے ساتھ اور پھر سیٹو سینٹو کے اندر اس نے مرکز بننے کا، اور جبکہ اس وقت پورے انڈیا کے اندر کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی کی تو اس وقت رشیا کے انفلوئنس سے نکل کے اس طرح جانے کا بڑا غلط فیصلہ تھا جو لیاقت علی خان نے کیا، اگرچہ کہ فارن آفیسر کہتے ہیں کہ روس نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، پہلے سے انڈیا اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس وقت میرا صرف کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا اب ان کا ایلائی ہے، اگر انڈیا ان کا ایلائی ہے تو لازماً ہم دوسری طرف جائیں گے۔ اب لازماً اس دوسری طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو مکمل طور پہ چائنیز لابی کے اندر جانا پڑے گا۔ اس کا ایک اور نقصان جو ہے، صرف ایک نقصان ہے اور کوئی نقصان نہیں، اگرچہ کہ جتنی کھل کے ساتھ چین نے ہمارا دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک پاکستان کے جرنیل تھے، تو وہ ان کے خلاف سیکورٹی کونسل میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے والی تھی کہ یہ جہادیوں کے ساتھی ہیں۔ حمید گل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ، تو وہ کہیں بات ہو گئی، پاکستان نے مشرف صاحب کی ذاتی دشمنی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ رات کو 10 بجے اس کو کچھ لوگوں نے جگایا تھا، چائنیز ایمبیسڈر کو، اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرو وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہم تو وہاں پہ پاس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس آلرائٹ، اور وہاں پر جو قرارداد پڑی گئی سیکورٹی کونسل تو چائنیز نے ہاتھ اٹھا دیا، ویٹو کر دیا، یعنی ایگری کیا ہوا، اور فکرہ بولا تھا چائنیز ایمبیسڈر اس نے وہاں پر ریپریزنٹیٹو نے کہ پاکستان ہمارے لیے ویسے ہی ہے امریکیوں جیسے تمہارے لیے اسرائیل ہے۔ تو پاکستان شہرگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کشمیر میں، پاکستان پورے کے پورے سی پیک کی شہرگ ہے، یہ کاٹ دی جائے تو چائنا کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو علاقہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تھا، اگر آپ الماتے دیکھ لیں، اگر آپ جو ہے دوشنبے دیکھ لیں، اگر دوشنبے سے وہ نیچے اتر کے آپ تہران دیکھ لیں تو یہ وہ راستے ہیں جو سردیوں میں بند ہو جاتے ہیں، کہاں سے برفیں صاف ہوں گی اور کہاں سے وہ راستے جو فیئر ویدر صورتحال جس کہتا ہے وہ والے ہوتے ہیں۔ آل ویدر راستہ جو ہے یہی ہے سی پیک کا جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد آگے آگے سمندر کو آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مولانا مسعود اظہر والا معاملہ چائنا نے ساتھ دیا، ویٹو کیا، کئی بار قرارداد کو ویٹو دیا، حالانکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ انڈیا جو ہے جزبز ہوا۔ اب انڈیا، اسرائیل، امریکہ، یہ ایک لابی بن رہی ہے، اور کچھ مسلمان ملک بھی تو ہیں ساتھ، نہیں اس میں ادھر ہیں اس طرف ملائیشیا، انڈونیشیا، اور یہ جو اس میں ہے جو کیا نام ہے وہ جو ایران نکل گیا، اب اللہ کا شکر ہے، اس طرح سے ہم اچھے ہو گئے۔ وہ جو ہے نا وہ جو اپنا ایشیا پیسفک ریجن، اس میں ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بس یہ چیز۔ اب یہ جو لابیز بن رہی ہے، یہ بحث یہ بن رہا ہے، یہ ایک منی وار نہیں بڑی وار کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور چائنا کو یہ لڑنی پڑے گی بہرحال اور کسی نہ کسی طور پر۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو میں نے اس دن دیکھا تھا کہ چائنا کا جو اینٹی سسٹم ہے اس نے جسے کہتے ہیں امریکہ کو جسے کہتے ہیں گھبرا کے رکھ دی۔ اب دنیا میں 2 ملک ہیں، دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، $7.8 بلین کا اسلحہ بیچا ہے اس نے، اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ویو لینتھ میں ہیں، ایک لابی پہ ہیں، ایک سب کچھ میں ہیں، اور یہ اب خرابی کریں گے افغانستان میں بھی جاتے ہوئے، یہ خرابی کریں گے اب اس خطے کے اندر خرابی کریں گے، اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک لڑائی ہوئی۔ تو اس لیے میں صرف کہنے کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو لڑائی آفنگ میں آ رہی ہے، اس لڑائی میں ہمیں بہت محتاط کھیلنا پڑے گا۔ چلیں جی، ہمیں محتاط رہنا پڑے گا، اور سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ اور یہ سب 5 اگست آ رہی ہے، ہاں، یوم استحصال کشمیریوں کا جو منایا میں اس سے پہلے ایک اچھی خبر نہ سنا دوں آپ کو پاکستان کی جو ہے۔ اچھا، پاکستان نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جی کہ پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد، جو عمران خان صاحب اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے تعریف نہیں کرتے، میں ایک خبر یہ سناتے پاکستان نے LNG ریوائز ریٹ کرائے ہیں، اور پاکستان از بائنگ اٹس چیپسٹ LNG ایور ایٹ اے ریکارڈ لو پرائس۔ اور یہ جو خبر ہے یہ اس وقت جناب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا پوری میں اس پر فلیش ہوئی، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں فلیش ہو پا رہی اتنی جگہ، کہ جی LNG کارگو جو ہے یہ تقریباً پہنچے گا ہمارے پاس اگست میں، ٹھیک ہے، 27 اگست اس کی ڈیلیوری ہے، اور کارگو از اباؤٹ $2.20 پہ، جو کہ کبھی، اور یہ ایسی صورتحال ہے۔ لیکن اور یہ سب اس میں ایک اور احتیاط کا پہلو بھی تو ہے نا، جو سستی چیز ہمیں ملتی نہیں
اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تو یہی ہے نا, ہم پیٹرول سستا کر کے پھر عوام بیچارے, تو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر سستی ہوئی ہے تو ہمیں فائدہ ہو. depressed accordingly, falling by more than 50% since start of the year to hit the $2.5 per BTU انہوں نے جو کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 5.4 سے دیکھیں میں آدھے سے بھی کم پہ سر بہت اچھی بات ہے, عمران خان صاحب کو سیلوٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے اثرات ہم تک پہنچنے نہیں چاہیے. خان صاحب کی ایک بات ہے, خان صاحب مسئلہ یہ خان صاحب پہ ابھی تک کم از کم بے ایمانی کا الزام تو نہیں لگایا جا سکتا نا. دیکھیں جتنا تھوڑا عرصہ حضرت قبلہ مرزا صاحب رہے ہیں, ظفر مرزا صاحب, اور جتنا بڑا سکینڈل وہ عمران خان کو تحفے میں دے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بڑی خاموشی سے چھپا جاتا. مطلب ہم نے دیکھا ہے نا کہ بڑے بڑے سکینڈل ہوتے تھے اور وہ طے کر لیتے تھے معاملہ, سکینڈل بہت بڑے ہوتے تھے, اور میں اگر کھولنا شروع کرتا زرداری نواز شریف کے بارے میں, وہ آدھا پیسہ اس کو پکڑایا اور سکینڈل جو ہے دفن ہو گیا. چلیں جی لیکن انہوں نے ان کو نکالا ہے, چلیں جی نکال دیا, استعفیٰ لے لیا, تنقید بھی بڑی ہوئی. اچھا 5 اگست پہ کشمیر ہے جی 5 اگست, اور خاص طور ابھی جو خبر آئی ہے کہ جناب عید الاضحیٰ ہے اور انہوں نے پھر عیدگاہیں بند کر دی ہیں, نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے, اور ایک عرصے سے لاک ڈاؤن کو پورا سال 5 اگست کو ہو بھی جانا ہے. ان کی مجلس تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور ظاہر ہے کہ 5 اگست کا پیغام کیا ہم دنیا کو دیکھیں. میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے کارنیگی سینٹر بیروت میں تھا, تو وہاں بھی اسرائیلی بھی کافی, ان کے ہاتھ میں جوس سارے کے سارے اس انتظار میں. آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر جو سٹڈیز ہو رہی تھیں وہ کشمیریوں پہ ہو رہی تھیں, اور اس کشمیریوں پہ سٹڈی کے دوران میں نے سمجھا جی آپ کیوں کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پہ ہم ایک سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا ماڈل اس زمانے میں 8 سال, اسرائیل کا ماڈل کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے فار اچیونگ دا پیس. اچھا, تو وہ کارنیگی سینٹر ہیڈ تھا, وہ میں گپ لگاتے گئے, تو میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ اسرائیل میں تم نے پیس اچیو کر لی ہے, تو کہتے ہیں ریلیٹیولی دیر از پیس. اور بات اس کی ٹھیک تھی کہ وہ سارے جتنے بھی ہیں اسرائیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے جہاز, حماس بیچاری اندر لڑ رہی ہے نا, اور تو کوئی نہیں لڑ رہا, اور حماس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس کو تکیل دکول کے جس طرح غزہ میں رہا, تو وہ سارے کے سارے ٹیکٹس جو ہیں آپ دیکھیں کہ خانہ تلاشی شروع میں, اس کے بعد لوگوں کو اٹھانا, اس کے بعد لوگوں کو غائب کرنا, کہ یعنی سوپور کے قریب کئی گاؤں ایسے ہیں جن کو زندہ بیواؤں کا گاؤں کہتے ہیں جی, کہ جن کے خاوند زندہ ہیں لیکن وہ بیوہ ہیں, ہاف ویڈوز کہتے ہیں ان کو, آدھی بھی بیوہ, تو وہ گاؤں ہے اس کا. اس کے ساتھ اس کے بعد آگے آ کے پھر انہوں نے جیسے انہوں نے کیا کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, انہوں نے بھی اس کا 370 کا اسٹیٹس ختم کیا. اب وہ بیسیکلی اسرائیل کے اس ایکشن کی طرف آ رہے ہیں جو انہوں نے 1973 میں شروع کیا تھا کہ آبادیاں بڑھائی جائیں. لیکن انڈیا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل with the support of United States of America having a very small area, اتنا سا ویسٹ بینک ہے نا, اس ویسٹ بینک کے اندر تمام جو بذات خود اتنے امیر ہیں کہ جس کی حساب ہی نہیں, جو اپنا لندن پیرس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اس پورے علاقے میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد نہیں کر سکا 1973 سے لے کے اب تک. کتنے سال بنتے ہیں سر؟ تقریباً 47 سال بند, 47 سالوں میں, جبکہ ابھی تک دنیا پوری میں مہاجریوں کے باوجود 26 لاکھ کی آبادی اس ویسٹ بینک میں ابھی تک فلسطینیوں کی ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انڈیا وہاں پر اس کا راستہ بدل دے گا, اسرائیل جیسا ملک اپنی تمام مائٹ کے باوجود جارڈن سے تعلقات بنا کے, مصر سے تعلقات بنا کے, شکست دے کے, ان کے علاقے قبضہ کر کے 26 لاکھ کے مقابلے میں صرف 4 لاکھ بھی پورے نہیں ہیں, 3 لاکھ کچھ ہیں, وہ ان کی یہودیوں کی آبادیاں بنائی ہیں انہوں نے, اور وہ ان کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے, ان کے اندر سیکورٹی ہے. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان صاحب کہ ایک ہندو جو بیچارہ بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے, خاموشی سے اپنے کاروبار کرتا ہے, رات کو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ وہاں جا کے کہے گا کہ میں اپنا گھر وہاں بناؤں جہاں روز کشمیری جو میرے گردن میں گولی فٹ کر دیں گے؟ یہ خواب ہمیں ڈرانا نہیں چاہیے, اور کشمیریوں کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. اگر 43 سال کے اندر وہ 4 لاکھ ہوئے ہیں 26 کا, تم تو 1 کروڑ ہو, تمہارے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, تم تو حشر کر دو ان کا. چلے جی, اللہ کرے کہ کشمیری عوام کی مشکلات جو ہیں ان کو ان سے آسانی ملے, ان کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہو, اور عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے,
اور ہم ایڈوانس میں آپ سے انشاءاللہ پیر کو ملیں گے. عید کا تیسرا دن ہوگا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس عید کے موقع پر جو اثار و قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو زندہ رکھیے گا اور ایسے لوگوں تک پہنچیے گا جن کو آپ کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.